خوشی صرف اس بات کی ہے، ابھی آپ نے قبلہ ڈاکٹر صاحب کی زبان سے سنا، سروں سے شاید میں واقعات تو نہ سنا پاؤں، مگر جو آپ کے پروگرام کا ٹائٹل ہے علمی، فکری اور تربیتی، علمی، فکری اور تربیتی، یہی گفتگو ہے۔ اور شاید ڈاکٹر صاحب قبلہ نے جیسے آپ سے فرمایا ہے کہ یہ موضوع بڑا مختلف موضوع ہے، صاف ظاہر اس میں واقعات نہیں ہوں گے، اور جس جلسے میں واقعہ نہ ہو تو عوام الناس، مجھے پورے پاکستان میں جانا ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب قبلہ فرما رہے تھے چینلوں پہ بھی جانا ہوتا ہے، تو واقعہ نہ ہو تو عوام الناس وہ جلسہ نہیں سمجھتی، ٹھیک ہے نا؟ تو مقصد ہماری تربیت ہے۔ تو ہم نے آج صرف یہ دیکھنا ہے، یہ عصر حاضر ہے، تو عصر حاضر کے تناظر میں کربلا ہمیں کیا گواہی دے رہا ہے۔ جب کربلا کی گواہی کی بات آتی ہے تو لفظ گواہی ہوتی ہے، اور کربلا کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو مراد کربلا سے کون ہوتا ہے بلا؟ یعنی نام نہیں آپ لے رہے، آپ صرف کربلا لے رہے ہیں نا۔ جیسے آپ کہیں نا لاہور جانا ہے، نام لاہور کا لیتے ہیں، تصور میں فوراً داتا صاحب آ جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے یا نہیں ایسا؟ جانا آپ نے لاہور میں ہے، تصور داتا صاحب کا، نام آپ نے کربلا کا لیا، تصور میں حسین آ گئے۔ کربلا کا نام لیا جا رہا ہے اور تصور میں امام حسین آ گئے۔ حاضرین محترم، اسلام اس بات کا قائل نہیں کہ یہ جو سر ہے، اسلام اس بات کا قائل نہیں کہ سر جو ہے وہ دے دیا جائے اور تاج لے لیا جائے۔ تاج کہاں رکھا جاتا ہے بھلا؟ تاج کہاں رکھا جاتا ہے؟ اسلام اس بات کا قائل نہیں کہ سر دے دیا جائے اور تاج لے لیا جائے۔ اگر تاج ہی آپ نے لینا ہے تو جس پہ رکھا ہے تو وہی نہیں، تو پھر تاج کا فائدہ کیا؟ اسلام اس بات کا قائل نہیں پاؤں دے دیے جائیں، کٹوا دیے جائیں اور اچھے شوز، جوتے جو ہیں وہ لے لیے جائیں۔ بھائی ان اچھے شوز، اچھے بوٹ، ان کا فائدہ کیا اگر آپ لوگوں کے پاس پاؤں نہیں ہے؟ پاؤں ہے تو چپل بھی کام کرتی ہے، سر ہے تو ایک جالی کی ٹوپی جو ہے وہ بھی کام کرتی ہے۔ اسلام اس بات کا قائل نہیں کہ سر دے دیا جائے اور تاج لے لیا جائے، پاؤں دے دیے جائیں اور جوتے لے لیے جائیں۔ اسلام کہتا ہے تمہارے پاس، اقبال نے بھی اسی لیے اسی بات کا یوں نقشہ کھینچا تھا، اقبال نے کہا میرا طریق امیری نہیں، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ آگے کیا کہا؟ بولیے ذرا۔ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ جو تیری غریبی میں تیرا نام ہے شاید تیری امیری میں وہ نام نہ ہو۔ تمہیں اس بات کی تو خبر نہیں، ایئرپورٹ پہ جب جائیں جس کے پاس جتنا زیادہ سامان ہوتا ہے اس کا وقت بھی ایئرپورٹ پہ زیادہ لگتا ہے، جو غریب ہاتھوں سے خالی ہو وہ دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ بات سمجھو میری، بات سمجھو نا، وہ دیکھتے دیکھتے کیا ہے گزر جاتا ہے۔ اور یہی حقیقت ہے، جیسا نے جو اشارہ کر کے گئے، خدا کا انکار کرنے والا موجود ہے، رسول کا انکار کرنے والا موجود ہے، مگر حسین کا ثانی کیوں نہ آیا؟ اس لیے کہ حسین جیسا کام کر کے نہ آج تک آدم علیہ السلام سے اب تک نہ کسی نے دکھایا ہے، نہ قیامت تک کوئی دکھا سکتا ہے۔ جو گواہی حسین نے دی اس طرح کی آج تک گواہی ہمیں نظر نہیں آئی۔ حاضرین محترم، یہ میں نے سب کچھ کہہ دیا،
اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دنیا میں ایک خواب باپ نے دیکھا, ایک خواب باپ نے دیکھا, اور کس کے بارے میں دیکھا؟ بیٹے کے بارے میں دیکھا. باپ کیا دیکھتا ہے؟ باپ کہتا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام, اے میرے بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں, انی اذبحک فانظر ماذا تری, تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں, تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری کیا رائے ہے. دیکھنے والا بھی نبی ہے, جس کے بارے میں دیکھا جا رہا ہے وہ بھی نبی ہے. باپ دیکھ رہا ہے, دیکھ بیٹے کو رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں, فانظر ماذا تری, تیری کیا رائے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں اسماعیل مان جاتے ہیں تو چلا دیتا ہوں, نہیں مانتے تو چھوڑ دیتا ہوں, قطعاً اس کا ترجمہ نہیں. پوچھا فقط اس لیے جا رہا ہے کہ جواب لینا چاہتا ہوں. جس بچے نے ابراہیم کی گود میں پرورش پائی ہے, جس نے ہاجرہ کا دودھ پیا ہے, جس کے سامنے باپ کا ایک ایک نقش سامنے ہے کہ جب باپ کسی بھی مرحلے سے گزرتا ہے تو عزت کا تاج اس کا رب جب اس کے باپ کے سر پہ رکھتا ہے تو عزت کا تاج اس کے باپ کے ساتھ ساتھ اللہ کریم اس کے بیٹے کے سر پہ بھی سجا دے. تو بیٹے نے کیا کہا آگے؟ بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر, قرآن ہے 23واں سپارہ ہے, سورہ صافات ہے, کہا افعل ما تؤمر, ابا جی جو کہا ہے کریں, میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, کنہیں پائیں گے؟ جو صبر کرنے والے ہیں. اللہ کا قرآن چونکہ اگر میں پڑھوں تو پھر وقت درکار ہے, میں نے یہاں سے ایک اشارہ لینا ہے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے آگے جا کے؟ قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین, بہت بڑی آزمائش تھی, وفدیناہ بذبح عظیم, بذبح عظیم, وترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی ابراہیم. خواب کس نے دیکھا؟ باپ نے. تعبیر اسماعیل علیہ السلام. کیا گردن پہ چھری چلی؟ نہیں چلی. اللہ نے اسماعیل کو بچایا, شکل بدلی. یہ تھا باپ کا خواب دیکھنا بیٹے کے لیے. جو دیکھا تھا ایسا ہوا نہیں, اللہ نے شکل بدل کر اسماعیل کو بھی بچا لیا. شکل بدل کر قیامت تک حاجی حج کرنے جاتا ہے اس کے لیے مقرر کر دیا. مسلمان شرق سے غرب تک, شمال سے جنوب تک جو رہتا ہے اس کے لیے بھی مقرر کر دیا. وہ بھی قربانی دیتا ہے, سنت ابراہیمی ادا کرتا ہے. یہ خواب دیکھا باپ نے. اب دیکھتے ہیں ایک خواب دیکھا بیٹے نے. میں بڑے مرحلے کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. ایک خواب دیکھا بیٹے نے, باپ نے. پہلا خواب باپ دیکھ رہا ہے اور بیٹا سامنے ہے. یہاں بیٹا دیکھ رہا ہے اور سامنے کون ہے؟ باپ. کیا کہتا ہے اللہ کا قرآن؟ بیٹا کہتا ہے انی رأیت, 12واں سپارہ سورہ یوسف. بیٹا کہتا ہے انی ارا. بیٹا کہتا ہے یا اباتی, اے میرے ابا جان میں دیکھ رہا ہوں, احدا عشرا کوکبا والشمس والقمر. ابا جان یہ سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے. رأیتہم لی ساجدین, سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے, چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے, 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. باپ نے کیا کہا؟ والد محترم نے کہا بیٹا خاموش ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو, شیطان تو بہت تیز ہے اور جو کچھ چاہتا ہے وہ کرا سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے وہاں باپ نے دیکھا بیٹے کے لیے, اللہ نے تقدیر کو بدل کر قیامت کے لیے اعزاز دے دیا. یہاں بیٹے نے دیکھا باپ سجدہ کر رہا ہے, بیٹے نے دیکھا ماں سجدہ کر رہی ہے, بیٹے نے دیکھا 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے سجدہ کر رہے ہیں. نہ چاند نے یوسف کو سجدہ کیا, نہ سورج نے یوسف کو سجدہ کیا, نہ 11 ستاروں نے سجدہ کیا. تعبیر بدلی, تعبیر وہاں بھی تعبیر بدلی, نہ وہاں تعبیر بدلی, شکل بدلی, مگر اعزاز قیامت تک رکھ دیا. یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا مگر رب کائنات نے اس کی تقدیر بدلی. ایک کائنات میں
خواب میرے اور آپ کے امام الانبیاء والضحیٰ کے چہرے والے نے دیکھا، واللیل کی زلفوں والے نے دیکھا، ایک خواب میرے مصطفیٰ نے دیکھا، جیسے دیکھا ویسے رب کائنات نے کر دیا، جیسے دیکھا ویسے کر دیا۔ وہ کیا دیکھا؟ میرے مصطفیٰ کی ہاتھ میں مٹی ہے، حضور کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور حضرت ام فضل سے پوچھ لے، ام سلمہ سے پوچھ لے، کہا کیا مسئلہ ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرا حسین ہے، میں نے دیکھا خواب میں، یہ میرا حسین ہے، اسے شہید کیا جائے گا۔ میں ادب کا لفظ بولتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اسے شہید کیا جائے گا۔ میں نے اب یہ ساری بات سنائی آپ کو، اب میں ایک نتیجے کی طرف جانے لگا ہوں۔ ارے یارو دوستو ذرا غور تو کرو، اگر باپ خواب دیکھے بیٹے کی اور تعبیر بدل کر بیٹے کو بچایا جائے، اور بچانے کے بعد ہر سال حج پر اس بیٹے کے اعزاز پر جانوروں کو قربان کروایا جائے اور قیامت تک جانور قربان ہوتے رہیں گے، یہ تو انڈائریکٹ فیض ہے، یہ انڈائریکٹ ہے کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، بچایا گیا ہے، قیامت تک انڈائریکٹ اسماعیل کا، ابراہیم کا نام بلند ہوتا رہے گا۔ یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ بھی انڈائریکٹ خواب ہے مگر شکل بدلی گئی ہے۔ یہاں حسین کی انڈائریکٹ نہیں ہے، حسین کا نام اس لیے بھی قیامت تک ہر دور میں رہے گا، ہر دور میں رہے گا کہ حسین کا خواب انڈائریکٹ نہیں ہے، حسین کا خواب بالکل ڈائریکٹ ہے اور دین مصطفیٰ کا محافظ ہے۔ گواہی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ترجمہ نہیں کیا، اب ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک اے میرے نبی ہم نے آپ کو کیا بنا کے بھیجا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ اللہ کہتا ہے حضور کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں، شاہد کہتے ہیں گواہ کو۔ شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے پا لینا، جیسے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کہتا ہے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیا، قرآن پاک آیت پہ پڑھ رہا ہوں، جو تم میں سے ماہ رمضان کا مہینہ پائے، وہاں شاہدہ کا معنی ہوتا ہے پا لینا، پا لے۔ ایک شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، کیا شاہد کہتے ہی گواہ کو ہیں، اور ایک شاہد کا معنی پا لینا، ایک شاہد کا معنی گواہ، اور ایک شاہد کا معنی ہے محافظ۔ شاہد بمعنی محافظ۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ترجمہ سنیے، اللہ قرآن میں کہتا ہے، مالک کہتے ہیں بے شک ہم نے اے نبی آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ کس چیز کا شاہد؟ فرمایا ہم نے اے میرے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ کس چیز کا شاہد بنا کے بھیجا؟ اے میرے نبی ہم نے آپ کو نمبر 1 پوری کائنات کا شاہد بنا کے بھیجا، نمبر 1 پوری کائنات کا شاہد بنا کے بھیجا۔ یہی وجہ ہے قرآن میں جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، میں بار بار ہر بات پہ قرآن کی آیت کوٹ کر رہا ہوں، جب بھی کہا جاتا ہے اے میرے نبی کیا آپ کو یاد نہیں، اے میرے نبی کیا آپ کو یاد نہیں، ارے یاد اسے ہوتا ہے جس کے سامنے سارا کچھ ہو، جس کے سامنے کچھ نہ ہو اسے کچھ یاد نہیں ہوتا۔ آدم بن رہے تھے، میرے مصطفیٰ شاہد تھے، جنت بن رہی تھی، میرے نبی شاہد تھے، دوزخ بن رہی تھی، میرے نبی شاہد تھے، ملائکہ بن رہے تھے، میرے مصطفیٰ شاہد تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ بن رہا تھا، میرے نبی شاہد تھے، دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے۔ اس لیے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، پہلا ترجمہ یہ اے میرے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کا شاہد بنا کے بھیجا، ساری کائنات کا شاہد۔ اور اگلا اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے، وہ کیا؟ وہ اللہ نے کسی کو نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر کہا اے مالک رب ارینی، کیا کہا؟ رب ارینی، مالک دیکھنا چاہتا ہوں،
اور نامہ پارا قرآن کیا کہتا ہے؟ مخاطب کا سیغہ، فرمایا لن ترا، بڑا نکتہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لن ترا نی، کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اپنا شاہد بنا، اپنا شاہد بنا، دیکھ سکوں، کوئی مجھے کہے تو میں کہوں ہاں دیکھا ہے، اپنا شاہد بنا۔ کہا لن ترانی، مخاطب تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کی قسم اللہ نے یہ نہیں کہا لن اورانی، مجہول نہیں کہا، لن اورانی نہیں کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں کہا مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ کہا کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ دونوں میں کوئی بات سمجھ آئی؟ یہ کہا تو نہیں دیکھ سکتا، یہ تو کہا ہی نہیں کہ مجھے، یہ تو کہا ہی نہیں کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو گویا لن ترانی مخاطب کا صیغہ کہہ کے اس مالک نے فرما دیا، اے میرے پیارے موسیٰ یہ نہ سمجھ لیجئے مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، انتظار کریں، ایک آنکھوں والا آئے گا، دیدار کروایا جائے گا، پردے اٹھا دیے جائیں گے، اور جس طرح کائنات کا شاہد اسے بنا کے بھیجا ہے، اپنی ذات کا بھی شاہد محمد مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا۔ آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ پروفیسر صاحب نے موضوع کچھ اور کیا ہے، یہ کدھر چلے گئے؟ نہیں، کدھر کہیں نہیں گیا، کہیں نہیں گیا۔ میں آپ کو شاہد کی ایک طرف لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، میرا حسین کربلا کا شاہد ہے، میرا حسین کربلا کا گواہ ہے۔ کہا میرے نبی ہم نے آپ کو دو چیزوں کا شاہد بنا کے بھیجا، نمبر 1 پوری کائنات کا شاہد بنا کے بھیجا، نمبر 2 ہم نے اپنی ذات کا شاہد بنا کے بھیجا۔ یہ شاہد حاضرین محترم، اب اگلا جملہ لے لیں میرے موضوع کا، لے لیں۔ کہ ہم نبی کو ہم نے شاہد دین کا نہیں بنایا، ہم نے شاہد بنایا کائنات کا، ہم نے شاہد بنایا اپنی ذات کا۔ یہ کس نے کہا؟ شاہ است حسین، یہ کس نے کہا؟ دین پناہ، دین کہاں پناہ لے رہا ہے؟ میری بات پوری ہوئی۔ کہا میرے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے کائنات کا، آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے اپنا، مگر میرے نبی تیرے نواسے کو بھی شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ تو بھی میرا شاہد ہے، تو بھی میری کائنات کا شاہد ہے، مگر دنیا میں میرے دین کا اگر کوئی شاہد ہے تو حسین کو ہم نے تیرے دین کا شاہد بنا دیا۔ حضور قیامت تک یہ تذکرہ کیوں رہے گا؟ اس لیے حسین کا نام رہے گا کہ قیامت تک حضور کے دین کا شاہد کون ہے؟ حضور کے دین کے شاہد کون ہے؟ حسین قیامت تک میرے مصطفیٰ کے دین کے شاہد ہے، قیامت تک حضور کے دین کے گواہ ہیں۔ اور صاف ظاہر ہے، یاد رکھیں، میں بھی یاد رکھوں، یہ دین پر جتنی مرضی دور حاضر میں کیسے کیسے کی باتیں آ رہی ہیں، دین ایک فطرت ہے، اور فطرت ڈوبتی نہیں، فطرت ابھرتی ہے۔ فطرت ڈوبتی، فطرت ابھرتی ہے۔ جس نے جب جس وقت بھی جیسے بھی دین کو ڈبونا چاہا، رب نے ہر دور میں حسین ممتاز قادری جیسا پیدا فرما دیا، غازی علم دین جیسا پیدا فرما دیا، اور ہر دور میں دین پہ پیرا دینے والے جو ہے پیدا فرما دیا۔ حاضرین محترم، یہ جب میں نے کہہ دیا، اب اگلی بات جو بڑی اہم کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے، یاد رکھیں 3 وجہ ہیں۔ دور حاضر کو ہم دیکھیں، دور حاضر کے تناظر میں جب دیکھیں نا، 3 وجہ آتی ہیں جس وجہ سے امام حسین گواہ بن کر نکلے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یزیدی حکومت نے 3 کام کیے۔ نمبر 1،
حریت فکر، یہ ذرا یہاں سے تھوڑی سی مشکل گفتگو شروع ہونے لگی ہے، اور یہ فکری، جذباتی نہیں، فکری. حریت فکر اور رائے پر پابندی. حریت فکر کیا ہوتی ہے بھلا؟ آزادی کی فکر، آزادی کی فکر. اور رائے پہ پابندی کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہر بندہ آزاد ہے، میڈیا آزاد ہے، انسان آزاد ہے، شہری ہے، ہم سٹیزن ہیں، ہمارا حق ہے ہم اپنی زبان سے جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کہیں، ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد حریت فکر اور رائے پر پابندی لگائی. کیوں؟ اس لیے وقت کا جو حاکم ہوتا ہے نا، اسے اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ بندوں میں کوئی بندے ضرور ہیں کہ جن کی رائے، جن کی سوچ قوم کی سوچ ہوتی ہے، جن کی فکر قوم کی فکر ہوتی ہے، جن کی آواز قوم کی آواز ہوتی ہے، اور جن کی پکار قوم کی پکار ہوتی ہے. اس لیے وقت کا حاکم یزید، اس نے جبرن بیعت کی، جبرن ووٹ لیے، اس لیے ووٹ لیے، اس لیے جبرن مجبور کیا ان کی حریت کو، ان کی رائے کی پابندی پہ. اس لیے پابندی لگائی کہ ہر بندہ ایسا نہیں جیسا حسین ہے. اگر حسین نے آواز اٹھائی تو پھر سارا اس کے ساتھ آ جائے گا. ہم حسین کی آواز کو کیوں نہ پہلے ہی بند کر دیں. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے، اور آج بھی یہی وجہ ہے، دور حاضر میں بھی یہی ہے، دور حاضر میں بھی یہی ہے. وہی کربلا کا جو منظر تھا، آج بھی اگر کوئی فکر کی بات کرتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے، رائے کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، شریعت کی بات کرتا ہے، اذان کی بات کرتا ہے، درود کی بات کرتا ہے، حاضرین محترم اٹھایا جاتا ہے اور غیب کر دیا جاتا ہے، نہ جانے کہاں پہنچایا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ حسینی ہیں، مگر شاید انہیں اس بات کی خبر نہیں. جتنا بند کرو گے، جتنا دباؤ گے، اتنے ہی دین کے محبت والے اوپر اٹھتے چلے جائیں. اور میں کوئی سیاسی پلیٹ فارم کی بات نہیں کرنا چاہتا، ایک اشارہ ہی بس کافی دینا چاہوں گا. یہ حافظ خادم صاحب رضوی صاحب کے بیٹے کو جب آزادی کا دن آیا تھا، رہائی کا جب دن آیا تھا، کچھ نہیں کیا تھا، فکر پڑ گئی کیا ہونے والا ہے. بڑا دبایا جا رہا تھا اور دبایا جا رہا تھا. جو ہی پتا چلا آزاد ہونے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کی آواز کے اندر ایک قوم کی آواز تھی. تو یزیدی کردار اس دور میں بھی تھا اور یزیدی کردار آج بھی ہے. دوسری بات کیا ہے؟ یزید جو یہ چاہتا تھا، اجتماعی احتساب جو ہوتا ہے نا، اجتماعی احتساب، اس کا خاتمہ کر دیا جائے. کیا مطلب؟ آج بھی اس کا مطلب یہ کہ کوئی کہتا ہے مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جو چاہوں کروں، جس طرح چاہوں کروں، جیسا چاہوں کروں، حلال کو حرام کروں اور حرام کو کیا کروں؟ حلال کروں. مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، مجھے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، مجھے پوچھنے والا نہ ہو. تو بتائیے یزید نے یہ سارا کیا یا نہیں؟ حلال کو حرام کیا یا نہیں؟ حرام کو حلال کیا یا نہیں؟ جائز کو ناجائز کیا یا نہیں؟ میں اشارہ کرتا ہوں چونکہ بتاؤں کون کون سی چیزیں، پھر تو وقت کم ہے. سب کچھ کیا. یہ وہ وقت تھا حاضرین محترم، آج بھی دیکھ لیں، اپنی مرضی سے سب کچھ وہ کیا جا رہا ہے. جو حلال ہے اسے حرام کے زمرے میں، جو حرام ہے اسے حلال کے زمرے میں. اپنے فیصلے جو آج بھی اولاد کے حقوق کا آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، بتائیے یہ قرآن کے مقابلے میں ٹھیک ہے یا قرآن کے خلاف ہے؟ یہ تو قرآن کے خلاف ہے. اس سے پتہ چلا حاضرین محترم، یزید اس وقت بھی یہ کام کر کے ناکام ہو گیا تھا. میرا حسین اس پہ پیرا دیتے ہوئے اس وقت بھی شاداب تھا، آج بھی شاداب ہے، قیامت تک امام حسین شاداب رہے. مگر یہ عصر حاضر کے ساتھ چلتا رہے گا. اور تیسری بات بڑی اہم، تیسری بات یزید نے جو کی اور آج بھی ہے عصر حاضر کے تناظر میں، تیسری بات کیا تھی؟ ظلم، ناانصافی اور بربریت عروج پر. ظلم، اس سے بڑھ کر جو اس نے ظلم کیے اور کیا ہو سکتے. ہم داستانوں کی طرف نہیں جائیں گے، کون کون سے ظلم، کیسے کیسے ظلم بتائیں تو وقت درکار ہے. انتہا ہوئی یا نہیں ظلم کی؟ انتہا ہو گئی ظلم کی. ناانصافی کی انتہا ہوئی یا نہیں؟ ناانصافی کی انتہا ہو گئی.
مجھے حضرت علی شیر خدا کا قول یاد آ گیا. حضرت علی پاک فرماتے ہیں کفر پہ تو قائم حکومت کی جا سکتی ہے, کفر پر حکومت قائم رہ سکتی ہے, مگر ظلم اور ناانصافی پر حکومت قائم, ظلم اور ناانصافی پر حکومت قائم نہیں رہ سکتی. حاضرین محترم, اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اس وقت بھی اذانوں کو رکوایا گیا تھا, یزید نے بھی اذان کو رکوایا تھا. 3 دن حضرت سعید بن مسیب نہیں فرماتے اذان دینے والا کوئی نہیں تھا, گنبد خضرا سے اذان والے کی اپنی اذان آ رہی تھی. یہ اذان آتی رہے گی. اور دور حاضر میں بھی دیکھیں اذانیں بند, سپیکر بند, فلاں بند. حاضرین محترم, نہیں, حسین کا مشن ہمیشہ جاری رہے گا. حسین کا نام, حسین کا مشن ہمیشہ کیا ہے؟ جاری رہے گا. میرے نبی مسجد نبوی سے نکلے, حضور نکلے, آگے دیکھا, آگے حسین آئے. کون آئے؟ میرے مصطفیٰ نے حسین کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ دیکھیے تربیت. گواہی ایسے نہیں بنی, گواہی تربیت سے بنتی ہے. بچے کو گھر میں سکھانا پڑتا ہے, پھر جا کے وہ ایک تربیت یافتہ ہوتا ہے, پھر اسے پتا ہے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. ورنہ وہی بات مال مفت دل بے رحم. میرے نبی نکلے, حسین کی انگلی پکڑی, حضور کے ساتھ صحابہ ہیں, چلتے 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 حضور بیت المال میں داخل ہو گئے. کہاں داخل ہو گئے؟ جہاں مال پڑا ہوا ہے. اور کس کا مال ہے؟ لوگوں کا. کس کا مال ہے؟ غریبوں کا. کس کا مال ہے؟ محتاجوں کا. کس کا مال ہے؟ ریاست کا. کس کا مال ہے؟ حکومت کا. میرے نبی ایسے جا رہے تھے, حسین نے دیکھا, امام حسین نے دیکھا, کچھ کھجوریں پڑی ہیں. کیا پڑی ہیں؟ کھجوریں پڑی ہیں. کیا امام حسین نے کھجور کا تھوڑا سا حصہ لیا کہ نہیں؟ تھوڑا سا حصہ لے کر, امام بچپن جو تھا بھائی, بچے تو کرتے ہی ہیں نا, امام حسین نے کھجور کا تھوڑا سا حصہ لیا, منہ میں ڈال لیا. جب صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں, میرے اللہ کے نبی بھی دیکھ رہے ہیں, حسین نے کھجور کا تھوڑا سا حصہ لیا, منہ میں ڈال لیا. میرے نبی چاہتے تو چپ رہتے, حضور چاہتے تو خاموش رہتے. حضور نے فوراً کہا اے حسین باہر نکال دو, حسین باہر نکال دو. حسین نے وہ باہر نکال دیا, میرے نبی نے باہر نکال دیا. میرے مصطفیٰ نے فوراً کہا تم جانتے ہو, اے صحابہ جانتے ہو, میں نے اپنے اس نواسے کے منہ سے کھجور کا تھوڑا سا حصہ کیوں نکالا ہے؟ اس لیے نکالا ہے تاکہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. پہلی بات تو میں یہ کروں, مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں, مجھے کہنے والا نہیں آقا یہ کون ہے, یہ کیا کر رہا ہے, آپ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں, مگر میں نے اس لیے منہ سے نکلوایا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے یہ ہماری ملکیت ہے, یہ ہماری جاگیر ہے. میرے مصطفیٰ نے حسین کی جب یہ تربیت پہلے دن کر دی ہے, آج دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں. حاضرین محترم, جو اس سٹیج پر چلا جاتا ہے وہ کھجور کی ایک گٹھلی کیا, کھجور کا ایک حصہ کیا, وہ تو کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ یہ بھی میرے لیے, یہ بھی میرے لیے, وہ بھی میرے لیے. وہ شاید سمجھتا ہے میں تو حاکم اسی لیے بنایا گیا. اور جب ایسی صورتحال ہو جائے حاضرین محترم, پھر حسین کا کردار ہی یاد آتا ہے. اب ایک اور رخ میں عرض کرنا چاہوں گا. قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنہ, من جاء بالحسنہ, جو ایک نیکی کی طرف آئے, کسی طرح کی بھی نیکی ہو, فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, اس بندے کو اس طرح کی 10 چیزیں عطا کی جاتی ہیں. یعنی کوئی ایک اللہ کے رستے میں بھائی کسی کو کوئی پانی پلائے تو اس کی مثل 10, فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, اسی طرح کی. یہ اللہ کا قرآن ہے. کوئی عام بندہ ایک نیکی کرے, اللہ اس کے بدلے 10 اسی طرح کی دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں حسین نے, آپ کیا سمجھتے ہیں عام بندہ ایک نیکی کرے اسی کی طرح کی اس بندے کو 10 ملے؟ علامہ صاحب بیٹھے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, اسی طرح کی. بھائی کوئی روپیہ خرچ کیا ہے تو اسی کی مثل ملے گے 10. جس طرح کا نیک کام کیا ہے حسین نے, امام حسین نے, مصطفیٰ کی پیدائش اس وقت حسین کی پیدائش سے لے کر
کربلا کے آخری دن تک حسین نے کون کون سا کام کیا، کس کس کام میں حسنہ کیا اور کس کس کام میں حسین نے ایک کی بجائے 10 حصے لیے۔ فکر یہ ہے، گواہی یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جس نے ایک نیکی کی اس کو اس کے برابر 10 ملیں گی، جو ایک خرچ کرتا ہے اس کے برابر 10 ملیں گی۔ ارے حسین نے کربلا میں اپنی ایک جان دی، کربلا میں اپنی ایک گواہی دی، اپنی ایک جان دی۔ ارے جو حسین کربلا میں ایک جان دیتا ہے، اگر ایک جان دیتا ہے اپنے رب سے 10 جانیں لیتا ہے۔ بات سمجھے نا، ایک جان دیتا ہے 10 جانیں لیتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے جب ایک جان دینے والا زندہ ہے، ایک جان دینے والا زندہ ہے، ایک دے کر 10 لے لی، ایک والا زندہ ہے تو 10 والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس لیے اب میں یہ بات کرنے کے بعد جو کرنے لگا ہوں، اگر 10 والا زندہ ہے، حسین ایک دے چکا، جی بالکل ایک دے چکا، 10 بڑی میں گہری بات کرنا چاہ رہا ہوں، حسین ایک کربلا میں گواہی دے چکا، اپنے رب سے 10 لے چکا۔ مجھے پھر کہنے دیجئے کہ اللہ کی کسی نے مخالفت کی، انکار کیا، رسول کی مخالفت کی، رسول کا انکار کیا، حسین کا کوئی آج تک انکار نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا۔ وجہ یہ ہے جس حسین نے ایک دی اور 10، تو جو حسین قیامت تک ایک دے کر قیامت تک دین بچا چکا ہے، حسین کے پاس 9 تو ابھی بھی باقی ہے۔ اس دین کا کوئی بگاڑ نہیں کوئی سکتا، یہ دین کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے آئے، عصر حاضر میں آئے ہیں اور آئیں گے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، مگر دین کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس نے ایک دی تھی، ایسے دی تھی، 10 لی تھی، ایک دے کر قیامت تک مصطفیٰ کے دین پر احسان کر دیا ہے، ابھی تو اس کی 9 باقی ہے۔ دین کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس دین کا گواہ کون ہے؟ حسین۔ اب میں ایک اور طرف آپ کو لے کے چلوں گا۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ گواہی ہے یا نہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ گواہی ہے یا نہیں؟ گواہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک دنیا میں کبھی کسی چھوٹے بچے کے بارے میں گواہی دی ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی واقعہ اس طرح کا؟ کسی نبی کی گواہی کسی نے دی ہو؟ مجھے اشارہ کریں تاکہ میں سمجھا آسانی سے سکوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ کسی اور کی بھی گواہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ چلے مجھے سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کس نے دی؟ بچے نے۔ یوسف علیہ السلام کی گواہی کس نے دی؟ ہم بات گواہی کی کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ اور کربلا کا گواہ ہے ایک، اس کی بات کر رہے ہیں۔ گواہی عیسیٰ علیہ السلام کی بچے نے دی، گواہی یوسف علیہ السلام کی کس نے دی؟ بچے نے۔ اور کیسے وہ دی؟ تھوڑا سا میں نقشہ کھینچوں گا پھر لوٹ کر آؤں گا۔ یوسف علیہ السلام تقسیم کر رہے ہیں، مصر میں قید تھا، غلہ پڑا ہوا ہے، لائنیں بنی ہوئی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور تقسیم غلہ ہو رہا ہے، سامنے سے لائن ہے، اس لائن کو پکڑاتے جا رہے ہیں۔ نوجوان آ گیا، سامنے نوجوان آیا، یوسف علیہ السلام نے اٹھایا، یہ جی تمہارا پیکٹ، جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان ادھر آ گیا، یوسف علیہ السلام نے پھر پہچان لیا، اس کو پیکٹ دیا غلے کا، جاؤ بھائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھر بھی آ گیا، یوسف علیہ السلام نے پھر پہچان لیا، مگر دے دیا، منع نہیں کیا، روکا نہیں، کیونکہ نبوت کا یہ نبوت ہے، نبوت کا شیوا ہے، جو آ گیا اسے دے دیا، لے کے جانا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے جو لائن بنی تھی ادھر سے بھی آ گیا، پیچھے سے بھی آ گیا۔ یوسف علیہ السلام اس طرح دیکھا نا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کیا جناب؟ ہاتھ پکڑ لیا۔ اور کیا اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، بچے دیکھ، تو سامنے سے آیا، تجھے دے دیا، روکا نہیں،
میں پہچان گیا. تو دائیں سے آیا, تجھے دے دیا, روکا, پہچان لیا اور دے دیا. تو بائیں سے آیا, میں نے روکا نہیں, تجھے دے دیا. اب پیچھے سے آیا ہے, میں نے پھر بھی دے دیا, یہ لے لو. مگر ایک بات یاد رکھو, ایک بات یاد رکھو, قبلہ کیا؟ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا تیرے علاوہ اور بھی بڑے ہیں جن کو دینا ہے, تیرے علاوہ اور بھی بڑے ہیں. یہاں مجھے ایک بات سمجھ میں یہی بات آئی کہ دوسرے دروازے پر, تیسرے دروازے پر, چوتھے دروازے پر وہ ہوتا ہے جس کی طلب باقی ہو. پہلے پہ دوسری پہ وہ جاتا ہے جس کی طلب باقی ہے, دوسرے سے تیسری پہ وہ جاتا ہے جس کی طلب, چوتھی پہ وہ جاتا ہے جس کی طلب. اس کا مطلب یہ ہوا اس کی طلب نہیں بڑھ رہی تو اس لیے ہر پاسے جا رہا تھا نا. میرے تو مصطفیٰ کا دروازہ ہی ایک ہے, حضور کا تو دروازہ ہی ایک ہے. اتنا دے دیا جاتا ہے دوبارہ زندگی میں. خیر مقصد کچھ اور ہے. اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹا ایسا نہ کر. یہ کہنے کی بات تھی, بیٹا تو جناب بڑے وہ کیا نخرے میں آ گیا, وہ نوجوان بڑے نخرے میں آ گیا اور جیسے اللہ کے نبی کے سامنے کہنے لگا اے پیارے یوسف علیہ السلام آپ مجھے ایسے ہی ڈانٹ رہے ہو, ادھر سے آیا دے دیا, ادھر سے آیا دے دیا. میں نے اگر اپنا تعارف کروایا نا, میں نے اگر اپنا تعارف کروایا نا میں کون ہوں, تو پھر یہ آپ نے تھوڑی بات کی ہے نا, جو سٹیج پہ جتنی بھی گندم پڑی ہے آپ نے پھر ساری مجھے ہی دینی ہے. سمجھ سے باہر ہے بات. آپ کیا سمجھے اتنی بڑی یار بات؟ آخر تعارف تو پھر تعارف ہی ہوتا ہے نا, ایسے تعارف نہیں ہوتا. حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی جب تھے اور ابن عمر حسین کے ساتھ جب کھیل رہے تھے نا, تو امام حسین نے بھی یہی جملہ کہا تھا, اور جاؤ تم ہمارے کون ہو, غلام ہو نا, وقت کا بادشاہ ہو. کہہ کے دیکھو ذرا غلام. دوڑتے ہوئے ابا جی کے پاس آئے فاروق اعظم, حضور ابا جی ہم اتنے بڑے اور بچوں کے سامنے سارے کھیل رہے تھے, میری بے عزتی ہو گئی ہے. حسین نے مجھے یہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ جاؤ تم تو ہمارے غلام ہو, کوئی بات نہیں سن سکتا. ہمارا بیٹا کہا ہے, ہاں کہا, جاؤ بھاگ کے جاؤ لکھوا کے لاؤ. آپ کو پتہ ہی اس واقعہ کا, لیکن میں نے تو ایک اشارہ دینا ہے, جاؤ لکھوا کے لاؤ. پتہ ہوتا ہے گواہی کیا ہوتی ہے, پتہ ہوتی ہے گواہی کیا ہوتی ہے. فرمایا بیٹا لے آؤ اور میری قبر میں رکھنا. مطلب کہنے کا یہ ہے, اس بچے نے بڑے ناز سے کہا اے یوسف علیہ السلام اگر میں نے اپنا تعارف کروایا نا میں کون ہوں, تو آپ نے سارا کچھ مجھے دے دینا. یہ کیا 4 بار آیا تو کیا ہوا, یہ سارا میرا ہے. پھر یوسف علیہ السلام بھی ذرا اچھا بتا ہاں بھائی تیرا تعارف کون ہے, کون ہے تو, کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا پیارے یوسف ایسے نہیں, ان کو پیچھے ہٹاؤ, ان لوگوں پیچھے ہٹے. وہ کہنے لگا میں آپ کو بچپن میں لے کے جانا چاہتا ہوں, میں اپنے بچپن میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا میں اس لیے, مجھے یہ بتاؤ آپ پر ایک وقت الزام لگا تھا, آپ پر ایک وقت الزام لگا تھا؟ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ہاں. کہا پھر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ایک چھوٹا سا بچہ تھا, شیرخوار بچہ تھا, اس نے میری پاکیزگی کی کیا دی تھی, اس نے میری کیا دی. میں آپ کو کربلا کے گواہ کے پاس لے کے جانا چاہ رہا. کہا ایک بچہ تھا اس نے میری گواہی دی. وہ نوجوان کہنے لگا پیارے یوسف جس نے آپ کی گواہی دی تھی نا کوئی اور نہیں, میں نے آپ کی گواہی دی. اور واقعی ایسا ہوا. یوسف علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا, سب بند, کلوزنگ, پھر کریں گے. اس کا ہاتھ پکڑا, کمرے میں لے گئے, محل میں لے گئے. یہ بھی کھاؤ, یہ بھی کھاؤ, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو. لطف, مہربانی, عنایت, کرم. مالک نے آسمان سے دیکھا. اگر مالک یوسف کی گواہی کو دیکھتا ہے تو مالک حسین کی کربلا میں گواہی کو نہیں دیکھ رہا. مالک نے دیکھا. جبریل مولا حکم فرمایا جلدی جاؤ یوسف کے پاس اور اسے کہیں اللہ کو پتہ ہے یہ آج کرم نوازی, یہ مہربانی, یہ لطف, یہ کیا ہے. جبریل آئے, مالک یہ پوچھ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا جبریل تمہیں نہیں پتا یہ وہ ہے, تمہیں نہیں پتا یہ وہ ہے. کون؟ جس نے میرے پاک ہونے کی کیا کی تھی,
میں اپنے سبق پر پہنچ گیا، میں جہاں لانا چاہتا تھا آپ کو لے آیا۔ کہا اس نے میرے پاک ہونے کی صرف کیا دی تھی؟ کہاں سے دی تھی؟ میں بس پہنچ گیا۔ اس نے میرے پاک ہونے کی گواہی دی تھی اور زبان سے دی تھی، اس لیے مہربانی ہے، کرم ہے، مہربانی ہے، کرم ہے۔ فرمایا جو تیری گواہی دے، جو تیرے پاک ہونے کی گواہی دے اور زبان سے دے، اس کے لیے تو اتنی مہربانیاں کر رہا ہے۔ کبھی دیکھنا کربلا کی ریت پر، کبھی دیکھنا کربلا کی ریت پر وہ زبان سے میرے پاک ہونے کی گواہی نہیں دے گا، اپنا پورا خاندان لے جائے گا، گواہی اپنی نہیں دے گا، گواہی قیامت تک میرے دین کی دے گا۔ حسین نے جو گواہی دی، اللہ کے رب کے دین کی گواہی دی، اور آج تک اس طرح کا کوئی گواہ آیا ہے نہ کوئی گواہی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کچھ آتا رہا ہے مگر حسین جیسا حاضر کے تناظر میں ایک میں اور رخ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو گواہی ہے یہ حسین کی، کربلا کی گواہی تھی نا، ایک گواہی ہے کربلا میں خواتین کی۔ ایک گواہی کیا ہے؟ خواتین کی۔ لوگ کہتے ہیں اور وہ غلط کہتے ہیں کہ کربلا میں خواتین کے سروں سے دوپٹے اتار دیے گئے۔ شاید ہم وہ نہیں جو یہ کہیں، اور نہ ہم کہنے والے ہیں ان کے سروں پہ دوپٹے اتریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک سورج نے ان کے سروں کا ایک بال تک نہیں دیکھا، تو سروں کے دوپٹے کیسے اتر سکتے ہیں؟ نہیں اتر سکتے۔ خدا کی قسم جو گواہی انہوں نے حضور کے دین، حضرت امام حسین نے رب کے دین کی گواہی دی، اور خواتین نے دین مصطفیٰ کے معاملات کی گواہی دی۔ حسین بھی ہمارے لیے مشعل راہ بنے، اور حسین کی ساری خواتین وہ بھی ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے کیا؟ مشعل راہ بنی۔ میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا فرانس کی سرزمین پر۔ فرانس کی سرزمین پر، فرانس کی سرزمین پہ ایک شاپ، ایک دکان پر ایک پاکستانی عورت مسلمان تھی، اور اسی طرح لباس پہن کر جیسے یورپ لباس پہنتا ہے، خواتین پہنتی ہے، وہ شاپ کے اندر، دکان کے اندر داخل ہوئی۔ جب وہ سامنے کاؤنٹر پہ گئی نا، وہ خاتون مسلمان جو پاکستانی تھی، اور وہاں رہ کے وہ اپنا ماحول بنا لیا۔ میں کہتا ہوں اقبال نے بھی ایسے نہیں کہا، اقبال وہاں جا کے بھی، اقبال فرنگی نہیں بنا، اقبال وہاں جا کے بھی مصطفیٰ کا غلام بنا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم، یہ مت سمجھیے اس میں خوبصورتی ہے۔ جو میں نے پہلے کہا ہے کہ سر دے دیں تاج لے لیں، یہ کیا کمال ہوا؟ ہم یہ سمجھے کہ ماڈرن بننے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے اپنی سیولائزیشن کو، اپنی تہذیب کو، اپنی فکر کو بلا دیں، نہیں، ہم جو ہیں ہم وہی ہیں، ہم جو ہیں ہم وہی ہیں۔ دین وہی ہے جو قیامت کے تک مصطفیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ وہ کاؤنٹر پہ جو گئی، کاؤنٹر پہ خاتون گئی نا، جو بھی اس نے خریدا، تو سامنے کاؤنٹر پہ جو بیٹھی تھی خاتون، اس نے نقاب کیا تھا۔ کیا کیا ہوا تھا؟ نقاب کیا ہوا تھا۔ تو یہ پاکستانی ماڈرن مسلمان خاتون اس سے جا کے طنز کے طور پہ کہنے لگی، طنز کے طور پہ کہنے لگی، تم کیا یہاں یورپ میں آ کے یہ برقع پہن لیتی ہو؟ بات پاپا جی سننے والی ہے۔ کہنے لگی تم کیا یہاں یورپ میں آ کے یہ برقع نقاب پہن لیتی ہو؟ تمہیں پتا ہے یہ ماحول ایسا ہے، یہاں ایسے رہنا پڑتا ہے، یہاں سارے لوگ آتے جاتے ہیں، اور اپنے یہ پردے کا، یہ نقاب کا، یہ برقعے کا یہ کیا تصور بنا رکھا ہے۔ اس خاتون نے سنا اور خاموش ہو گئی۔ پھر سنا، پھر اس نے خاموشی اختیار کی، پھر سنا، پھر خاموشی اختیار کی۔ جب وہ 2-3 بار اس نے کہا نا، جو پاکستان سے گئی ہوئی تھی، جو کہہ رہی تھی، جب اس نے پھر کہا، اس خاتون نے اپنا نقاب پیچھے کیا۔ کیا کیا؟ عورت کے سامنے نقاب پیچھے کیا۔ نقاب پیچھے کیا تو کاؤنٹر والی نقاب پیچھے کرنے والی پاکستانی نہیں تھی، انگریز تھی۔ انگریز کیا تھی جناب؟ انگریز تھی۔ حیران ہو گئی، یہ تو انگریز ہے، شکل یہ ساری۔ کہا یہ کیا؟ کہا تم پاکستانی مسلمان ہو، میرے رب نے مجھے پہ بھی کرم کیا، میرے رب نے مجھے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کے دین اسلام میں داخل کر دیا، مجھے بھی اسلام میں داخل کر لیا، مگر بات صرف یہ ہے، یہ جس کی وجہ سے یہ میں بات کرنے لگا ہوں،
بات صرف یہ ہے اے خاتون تمہیں دین پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے. تمہیں دین کیسے ملا ہے؟ تمہیں رکھ کے پلیٹ میں ملا ہے. تمہیں کیا پتا؟ ہم انگریز تھے, ہمیں پوچھو ہم نے کس طرح دین اسلام کو قبول کیا ہے. آج ہمیں پتا چلا ہے کہ عریانی بے حیائی وہ دین نہیں, دین وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کے کربلا والے دکھا گئے, جو کربلا والوں نے دیا ہے وہی دین ہے اور وہی طریقہ ہے. حاضرین محترم, آج یہی وہاں کربلا کی خواتین نے دین پہ پیرا دیتے ہوئے آج دور حاضر کے تناظر میں دیکھیں, یہی آپ کی اسلام آباد دیکھے تو نہ جانے خواتین کا انداز کیا ہے, لاہور میں دیکھے تو نہ جانے انداز کیا ہے, کراچی میں دیکھے نہ جانے انداز کیا ہے. ارے سروں پہ دوپٹے نہیں ہے اور سرعام کس انداز میں لے کے جا رہے ہو, کس انداز میں تم اس انداز میں ماڈرن بننا چاہتے ہو اور دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو. نہیں, ترقی وہی کر سکتا ہے جو مصطفیٰ کے رستے پہ چلتا ہے. جو حضور کے دین سے ہٹ جاتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ترقی اسی کے لیے جس کے سامنے مصطفیٰ کا دین ہے. حاضرین محترم, آخری گفتگو کی طرف لوٹنے لگا ہوں. شاید کتنے بجے تک قاری صاحب؟ 9 بجے تک جماعت ہے, اذان ہے؟ چلیں میں صرف 5 منٹ اور. حاضرین محترم, یہ گواہی حسین کی کیسی گواہی ہے. اس گواہی کے پیچھے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے یہ شروع ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور قیامت تک یہی گواہی پہ حسین علیہ السلام کا نام چلتا رہے گا. سب سے بڑی گواہی, آخری کربلا کی بات, سب سے بڑی گواہی, جیسے قاری صاحب نے قرآن پڑھا نا کتنا خوبصورت, اور علامہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ وہ ہے جو نوک پہ بھی چڑھ کے حسین نے قرآن پڑھا اور اس کی رہنمائی لے. سب سے بڑی گواہی قرآن ہے, اور حسین نے قرآن کو اپنے اس دامن سے لگایا. ہم نے اپنے دامن سے کیوں لگایا؟ آج ہماری پریشانیوں کا سبب کیا ہے؟ ہم حسین کی اس گواہی سے دور ہو گئے. اگر ہم دین, دنیا اور آخرت میں بہتری چاہتے ہیں تو حسین کی گواہی کو مضبوط کریں. باپ اپنی بیٹی کو جب رخصت کرتا ہے, باپ اپنی بیٹی کو جب رخصت کرتا ہے, بھائی اپنی بہن کو رخصت جب کرتا ہے, چاچا اپنی بھتیجی کو جب رخصت کرتا ہے, پتہ کیا ہوتا ہے؟ دلہا بھی جا رہا ہوتا ہے, دلہن بھی جا رہی ہوتی ہے, رشتہ دار بھی جا رہے ہوتے ہیں. بڑا خوبصورت قرآن پاک, بڑا خوبصورت غلاف لیا جاتا ہے اور دلہن کے سر پہ سایہ. یہ دے رہے ہو کہتے ہیں کہ نہیں؟ دے رہے ہوتے ہیں, دے رہے ہوتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور جب جو ہی دونوں دلہا اور دلہن گاڑی میں بیٹھے تو ساتھ ہی آگے ڈیش بورڈ پہ قرآن رکھ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے ترجمہ پوچھنا چاہوں گا, یہ سایہ جو کر رہے ہیں, یہ جو گواہی بنا کے آپ بیٹی کو, اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جو سمجھا ہوں اپنے ناقص علم کے ذریعے, میں یہی سمجھا ہوں یہ ایک گواہی ہے, یہ ایک سایہ ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد, پرپز ایک ہے کہ اللہ اس قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں, جہاں جا رہی ہے وہاں ہمیشہ ٹھنڈی ہوا آئے. میرے نزدیک تو ترجمہ شاید یہی ہے, آپ شاید کچھ اور ترجمہ سوچیں, یا جو میرے نزدیک تو یہی ہے کہ یہ جو سایہ دیا جاتا ہے, یہ قرآن کی گواہی دے کے بھیجا جاتا ہے. اے اللہ, جہاں بیٹی جا رہی ہے وہاں کبھی گرم ہوا نہ آئے, ہمیشہ ہوائے تو ٹھنڈی ہوا آئے, ٹھنڈی ہوائے. آپ جانتے ہیں جس قرآن کے سائے میں بیٹی کو, اس گواہی کے سائے میں اس بیٹی کو لے کے رخصت کیا جاتا ہے, بیٹی پھر اس قرآن کو دیکھتی ہے یا جا کے طاق میں رکھ دیتی ہے. پہلا دن گیا, دوسرا دن گیا, 1 مہینہ گیا, پھر 2 مہینے گئے, 4 مہینے گئے, جب اسے کھولا ہی نہیں, جب اس سائے کو دیکھا ہی نہیں ہے, تو پھر وہ ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ آہستہ آہستہ گرم ہوا میں بدلتی ہے. پھر وہ کیا ہے؟ وہ گرم ہوا میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سسرال والے بڑے وہ ظالم ہو گئے ہیں. ہم نے بھی کبھی دیکھا, ایسی نہیں ہے, نہ ایسی بات ہے. حاضرین محترم, صرف بات یہ ہے جس گواہی کے نیچے ہم نے رخصت کیا تھا اس گواہی کو ہم نے دور کر دیا ہے. حسین نے کربلا میں بھی جو گواہی دی وہ قرآن کی, ہمیشہ اپنے پاس سے قرآن بھی نہیں جانے دیا. تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو ہے ہر دور میں رہے گا, ہر دور میں رہے گا. دور بدلتا جائے گا, بدلتا جائے گا, لوگ بدلتے جائیں گے, لیکن ہر آنے والا دور کسی نہ کسی رنگ میں حضرت امام حسین کا ذکر کرتا رہے گا. جیسے قرآن قیامت تک باقی ہے نا,
قرآن قیامت تک باقی ہے، اسی طرح امام حسین کا کردار بھی قیامت تک باقی ہے۔ قرآن لازوال ہے، حسین کی گواہی بھی لازوال ہے، قرآن لازوال ہے، حسین کی بے مثال ہے۔ تو اس سے پتہ چلا حضور کون ہیں؟ حضور اللہ کے گواہ ہیں، حضور اللہ کی ساری کائنات کے گواہ ہیں۔ میرا حسین اللہ کے دین کا گواہ ہے، میرا حسین اللہ کے، اور صاف ظاہر ہے گواہ بمانا، میں نے کئی معنی بتائے، گواہ بمانا ہوتا ہے محافظ، ایک گواہ کا معنی کیا ہے؟ محافظ۔ تو حسین گواہ بھی ہے اور رب کے دین کا محافظ بھی ہے۔ صاف ظاہر ہے جو محافظ ہے، جو ایک دے کے حفاظت کر چکا ہے، 9 ابھی بھی اس کی باقی ہے، اس لیے دین کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہوائیں آئیں گی، یہ جھونکے آئیں گے، ایمان آزمایا جائے گا، مگر الحمدللہ ثابت قدمی ہی برکت ہے۔ اللہ کریم اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔